آپ یہیں تشریف لائے. یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے. یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے. اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے. اسلام اسی ملک کا مذہب ہے، اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے. اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے. لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے. اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں. ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت. آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی. اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس. ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری. اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس. اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے. لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجئے گا، اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا. اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو، لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ یعنی جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا. اس کا جائزہ لینا ہوگا. ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے: لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا اور میڈیا کا. آگے چلیے. انصاف کی حکمرانی. کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے. عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا. ہر حکمراں کا اولی فرض اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرانا ہے. ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں، قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں، بلکہ بے قصور افراد کو جان بوجھ کر گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے، اور 20 سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو رہا کر دیتی ہے. ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے. اسی کے مد نظر جمعیت علماء ہند نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں. یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے. خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یو اے پی اے اور دہشت گردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گرفتار کیا گیا ہے. نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے
کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں، لوٹے بھی جاتے ہیں، اور الٹا ان کو ہی قصوروار ٹھہرا کر قید و بند کی سزا دی جاتی ہے۔ کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو، کلیجہ کلیم عاجز مرحوم نے کہا ہے، کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو۔ محترم حضرات، جب ہم وہ جو چار چیزیں الگ کی گئی تھیں کہ وہ چار چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، اس میں عدلیہ بھی آتا ہے، ہماری جوڈیشری، سپریم کورٹ اور ملک کی دوسری عدالتیں بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت کی محافظ اور اس کی طاقت ہیں۔ یہ عدالتیں اپنے خود مختار نظام کی وجہ سے حکومتوں کے بے لگام اقدامات پر قدغن لگاتی ہیں، سماجی بہبود، ماحولیات کے تحفظ، انتخابی اصلاحات وغیرہ کے مسائل پر ان کے احکامات اور رہنما اصول ملک کی درست رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ وغیرہ پر، اور بھی بہت سارے ہیں، یہ دو کا ذکر میں کر کے، وغیرہ پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں، ان سے ایسا محسوس ہوا کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ حال میں دیے گئے درج ذیل فیصلے اس کی اہم نظیر ہیں۔ اب یہ کچھ فیصلوں کا تذکرہ کیا، اس کو چھوڑ دوں میں۔ مقننہ کے ذریعے ناانصافی، بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں، یعنی لیجسلیچر نے کہاں ہمارے ساتھ گڑبڑ کی ہے، بہت ساری گڑبڑ کی ہے، ایک آدھ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ گجرات اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹوں نے ان دفعات پر یہ کہتے ہوئے روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی ہے پر مبنی ہے، یعنی وہ جو ایکٹ بنائے گئے ان کی کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کورٹ نے بھی۔ اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اس پہ انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا۔ اس کے خلاف متعلقہ سرکاروں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے، اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اس کو لڑیں گے آخر تک انشاءاللہ۔ متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہنچانا اور اس کی آڑ میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے۔ ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے لیے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے۔ زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں۔ دوبارہ کہوں گا، زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ انتظامیہ کا رویہ، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ نمبر 1، عوامی مقامات میں نماز پر پابندی۔ اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاگ میں کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا،
ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے، اپنے اسکول میں ہی کالج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اس طرح کی کچھ کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں۔ شہری حقوق کے مظاہرین کے خلاف پولیس کا رویہ، اس میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طرح جانبدارانہ طریقے سے مظاہرین کا دمن کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلڈوزر کی کارروائی، اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا، اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا اور میڈیا، یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آسام میں انخلا کے مظاہرین پر میں چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، بہت رات ہو چکی ہے اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا۔ پہلے انہوں نے سوچا ہوگا پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خطبہ صدارت ہے، اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے، پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو وہ ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری، تو اچھی بات ہے۔ آسام میں انخلا کے مظاہرین پر ظلم و ستم، مسلم کمیونٹی، آسام میں مسلم کمیونٹی کی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آڑ میں ان کے گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ سبھی کو آسام میں رونما ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے ذریعے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا، وہ جرنلسٹ تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا، مرے ہوئے آدمی، اور پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا وہ۔ یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے۔ آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائیداد کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان پناہ گزینوں کو بھوک، بیماری، سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، حال غم، اس نے کہا خمار نے، حال غم ان کو سناتے جائیے۔ اب کس کو سنائیں گے، وہ تو بہرے ہیں، آپ ہی کو سنا لیں گے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، شرط ہے کہ مسکراتے جائیے، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کل کر لیں، پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں؟ وہ پولیس والے آ جائیں گے؟ ہاں تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں۔ میڈیا کا رویہ، اب یہ ہمارے خطبہ صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے۔ میڈیا چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہوتا ہے میڈیا، اس لیے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے۔ میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے، لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا، ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی، سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے۔ میڈیا نے کورونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی شرمناک، شیمفل ہے۔ عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانیت سوز جرم کو مسلم شناخت دے کر
مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا، اس نے سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناؤنے کام انجام دیے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آیا اس پر گھنٹوں بحث و مباحثہ کرا کر جمہوریت، انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگاتار پہنچایا جا رہا ہے۔